بلاول ہنائیاں گونجیں، زرداری صاحب کی بیٹی اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی بیٹی بختاور بھٹو صاحبہ کی شادی ہو گئی، ولیمہ بھی ہونا ہے اور آج بھی فنکشن مطلب تقریبات تو ہو رہی ہیں، تو آپ بتائیں کہ کیا کہیں گے آپ جو زرداری میں ہمیشہ خوش ہوتے ہیں جب بھی کسی بھی خاندان میں کسی بھی فیملی میں جب محترمہ مریم نواز کی شادی ہوئی تھی تب بھی ہم بہت خوش ہوئے تھے اور ہمیں دعائیں دی تھیں۔ اب ہمارے ہاں ایک اور پریزیڈنٹ پاکستان کے پریزیڈنٹ کی صاحبزادی جو ہیں ان کی شادی ہوئی ہے، محترمہ بے نظیر بھٹو جو ہمارے پاکستان کا ایک انتہائی اہم شخصیت، ایک انتہائی اہم کردار تھی پاکستان میں، بحالی جمہوریت کا ایک تاریخ ساز کردار۔ جب ان کی شادی ہوئی تھی اس وقت بھی ہم خوش ہوئے تھے، اور اب جبکہ بختاور بھٹو زرداری کی شادی ہوئی ہے ہمارے دل اب بھی خوش ہیں، اور ہم دل سے ان کے لیے دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو خوش رکھے، ہمیشہ خوش و خرم رکھے، اور ان کی جو ہے شادی کو کامیاب کرے، اور ان کا مقدر اچھا ہو، ان کا نصیب۔ بیٹیوں کے لیے تو یہی دعائیں ہوتی ہیں کہ بیٹیوں کا نصیب اچھا ہو، ہم تو آپ کے لیے بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ آپ کا نصیب اچھا ہو۔ آمین۔ لیکن لگائی سے بڑے لیمیٹڈ لوگوں کو بلایا گیا تھا کرونا کی وجہ سے، بہت سارے لوگ ایسے تھے جن کو انوائٹ نہیں کیا جا سکا کیونکہ کرونا کے باعث آپ کو پتہ ہے SOPs کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ ہاں یہی ہوا، لیکن اب ککری گراؤنڈ میں بھی آج شاید ایک بڑا ایونٹ ہو رہا ہے۔ جب زرداری صاحب کی شادی ہوئی تھی اور وہ ککری گراؤنڈ میں 18 ان کی شادی بھی وہیں ہوئی تھی 18 دسمبر 18 دسمبر 1987 کو 18 دسمبر 1987 کو جب میرے گھر میں جس وقت میرے گھر میں پہلی بچی پیدا ہوئی تھی اسی وقت محترمہ بے نظیر بھٹو کا نکاح ہوا تھا۔ اب میری بیٹی 3 بچوں کی ماں ہے، اور اب محترمہ بے نظیر بھٹو اس دنیا میں نہیں ہے۔ ان کی بیٹی کی شادی کی خوشی میں ایک بڑا ریسپشن، عوامی ریسپشن جو ہے دیکھ لیتے ہیں نا ککری گراؤنڈ میں صورتحال کیا ہے۔ ہمارے نمائندے صلاح الدین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ صلاح الدین بتائے گا ککری گراؤنڈ میں آپ موجود ہیں، کیسے مناظر دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل، محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کی جو بڑی صاحبزادی ہیں بختاور بھٹو زرداری، ان کی شادی کی خوشی میں آج جو ہے لیاری میں جشن منایا جا رہا ہے۔ لیاری کا جو ایک یہ تاریخی گراؤنڈ ہے ککری گراؤنڈ، جہاں پر جو ہے جشن کا سما ہے، کیونکہ اور اس حوالے سے جشن کے لیے جو ہے ککری گراؤنڈ کے اندر سٹیج تیار کیا گیا ہے، کرسیاں لگائی گئی ہیں۔ ککری گراؤنڈ میں جو ہے جگہ جگہ بینرز لگائے گئے ہیں، محمود چودھری اور بختاور بھٹو زرداری کی تصاویریں لگائی گئی ہیں۔ اس طرح جو ہے ککری گراؤنڈ کو سجایا گیا، اور شام میں جو ہے یہاں پر جشن منایا جائے گا۔ اس کے لیے جو ہے یہاں پر باقاعدہ مختلف تقریبات رکھی گئی ہیں۔ 8 چوک سے ککری گراؤنڈ تک جو ہے مہندی کی رسم ہوگی، پھر اس کے بعد جب ککری گراؤنڈ پر کارکنان جالے اور جالیاں پہنچ جائیں گے تو یہاں پر جو ہے جشن منایا جائے گا، آتش بازی کی جائے گی، اور یہاں پر جو ہے اس کے بعد جو ہے لیوا رقص ہوگا، ڈانڈیا رقص ہوگا۔ اس طرح مختلف یہاں پر انہوں نے تقریبات رکھی ہیں۔ یہاں پر جو ہے جشن کا جو سما ہوگا، رات بھر جو ہے میوزیکل شو بھی یہاں پر منعقد کیا جائے گا۔ لیاری کی جو قیادت ہے ان کا کہنا ہے کہ ہم جو ہے یہاں پر جو تاریخی گراؤنڈ ہے، یہاں پر جو محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کی آج سے تقریباً 34 برس قبل یہاں پر شادی منعقد ہوئی تھی، اس لیے اس یاد کو آج ہم تازہ کرتے ہوئے بختاور بھٹو زرداری کی شادی کو یہاں پر ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں، یہاں پر ان کا جشن منا رہے ہیں، اس لیے انہوں نے ککری گراؤنڈ کے اندر آج جو ہے جشن منایا جا رہا ہے۔ اور ککری گراؤنڈ کو جو ہے مختلف تصاویر، جھنڈے لگا کر، پارٹی پرچم لگا کر جو ہے سجا دیا گیا۔ اب جو ہے کچھ کارکنان کی آمد کا بھی صلاح الدین یہ بتائیے گا کون کون سی اہم شخصیات آج انوائٹڈ ہیں؟ اپوزیشن کی جو پارٹیز ہیں ان میں سے کس کس کو انوائٹ کیا گیا ہے، کس کس لیڈر کو انوائٹ کیا گیا ہے؟ جی بالکل، جو یہ ککری گراؤنڈ کے اندر جو لیاری کی جو مقامی قیادت ہے اس نے تو آنا ہی ہے، اور لیاری کے جو رہنما ہیں ان کو بھی بلایا گیا ہے۔ جب ہمارے ان کے رہنماؤں سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے جو اپنی مرکزی قائدین ہیں ان کو بھی دعوت دی ہے کہ وہ بھی یہاں پر آئیں اور جشن میں شریک ہوں، اور جو لیاری کے اندر مختلف جماعتیں ہیں، جو مختلف قومیتوں کے افراد ہیں، بلوچ ہوں، پختون ہوں، مہاجر ہوں، جتنی بھی قومیت کے افراد ہیں ان کو بھی یہاں پر جو ہے جشن کے اندر دعوت دی گئی ہے کہ وہ بھی اس جشن کے اندر آئیں اور شرکت کریں۔ جی چلیں ٹھیک ہے، صلاح الدین بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا۔ لغاری صاحب آج تو یہ ککری گراؤنڈ میں فنکشن ہو رہا ہے، اس کے علاوہ بعد میں لاہور اور اسلام آباد میں بھی کچھ تقریب ہوں گی؟ میرے خیال ہے کیونکہ جب محترمہ بے نظیر بھٹو کی شادی ہوئی تھی
تو میں پہلے ایونٹ میں اس لیے نہیں جا سکا تھا کہ اسی دن میرے گھر میں بچی کی پیدائش ہوئی تھی، لیکن میں ان کے ولیمے میں شریک ہوا تھا، اور ولیمہ جو تھا وہ ان کا ایک دن چھوڑ کر تھا، اگلے دن 20 تاریخ کو تھا، اور 20 تاریخ کو ایک بڑا خوشی کا موقع تھا وہاں پر۔ میں نے پوری کی پوری جو ملک کی بڑی اشرافیہ ہے پولیٹیکل ایلیٹ سے، اور میرے ساتھ جو ہے وہ ہم ساتھ گئے تھے جو ہمارے میں جہاں اس وقت کام کرتا تھا جس میڈیا ہاؤس کے مرحوم میر خلیل الرحمن اور میں ساتھ ہی گئے تھے، اور وہاں جا کر اس ولیمہ میں شریک ہوئے تھے۔ اس وقت محترمہ بے نظیر بھٹو سے ہم نے ان کو دعائیں بھی دی تھیں، اور ان کے ساتھ اچھے کلمات کا تبادلہ ہوا تھا، اچھی گفتگو رہی تھی۔ اور زرداری صاحب سے تو ان کے والد سے ہمارے تعلقات تھے، ان کے والد صاحب بھی ان سے بھی ملاقات ہوئی تھی، بہت خوش تھے وہ، جناب حاکم علی زرداری اور محترمہ نصرت بھٹو بھی بہت خوش تھیں۔ تو یہ ایک بڑا خوشی کا موقع تھا۔ ککری گراؤنڈ تو بڑا تاریخی ہے، اس کا مطلب ہے پیپلز پارٹی کے لیے؟ پیپلز پارٹی کے لیے میں تو بھٹو صاحب کی رپورٹنگ کر چکا ہوں یہاں پر اس گراؤنڈ سے، جب آخری انتخابی جلسے کے لیے ان کا جو ہے ککری گراؤنڈ میں 5 مارچ تھی، نہیں 5 مارچ نہیں 5 فروری تھی، تو بھٹو صاحب آئے صبح 7 بجے ایئرپورٹ پر اترے تھے، اور اگلے دن صبح 7 بجے وہاں پہنچے تھے۔ 24 گھنٹے وہ ٹرک پر کھڑے رہے، اور ٹرک پر جلوس چلتا رہا، جلوس 24 گھنٹے کے بعد اگلے روز ککری گراؤنڈ پہنچا۔ ککری گراؤنڈ جلوس کے پہنچنے سے پہلے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، اور جلوس کے لوگ اور جا کر پہنچے تھے۔ بھٹو صاحب نے وہاں پر ایک بڑا تاریخی خطاب بھی کیا تھا، تو اس خطاب کی بھی ہم نے رپورٹنگ کی تھی۔ اب اس وقت بھی میڈیا میں ہم تھے، اور ان کے ساتھ ہمارا یہ تعلق بھی تھا کہ ہم ان کی رپورٹنگ کر رہے تھے۔ تو یہ تاریخی جو ایونٹس ہیں، یہ ایک ککری گراؤنڈ جو ہے، یہاں پر سب سے پہلے اس جلسے کے بعد جب ضیاء الحق کا مارشل لگا تو پہلی بڑی گرفتاریاں بھی ککری گراؤنڈ سے ہی ہوئی تھیں۔ ککری گراؤنڈ سے جاتے ہوئے مسرور احسن کو گرفتار کیا گیا، مولانا احترام الحق تھانوی کو گرفتار کیا گیا، اور مسرور احسن کو کوڑے مارنے کا حکم دیا گیا تھا۔ یہاں پر وہ ککری گراؤنڈ میں جلسہ ہوا تھا، اور کہا گیا تھا کہ ککری گراؤنڈ میں ہی جا کر کوڑے مارے جائیں، اور ملک کے مختلف گراؤنڈز کو کوڑے مارنے کے گراؤنڈ میں تبدیل کیا گیا تھا ضیاء الحق کے۔ تو ککری گراؤنڈ نے بہت کچھ دیکھا ہے، بڑی ایک تاریخ ہے ککری گراؤنڈ کی، بہت سے یادیں ککری گراؤنڈ سے وابستہ ہیں۔ یہاں کھیل بھی ہوتا رہا، تلخ بھی یادیں ہیں اور کچھ اچھی یادیں ہیں، اچھی یادیں بھی ہیں اور تلخ یادیں۔ بالکل۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔